وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احقاف 25-46 درس کا نمبر، آیت نمبر 20 حصہ اول. آج کا موضوع: کیا ہمارا یقین آخرت پر بالکل نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ اف اف، تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں زمین سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں. اور وہ دونوں خدا کی جناب میں فریاد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کمبخت ایمان لا، خدا کا وعدہ سچا ہے. تو کہنے لگا یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انہم كانوا خاسرین. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنوں اور انسانوں کی دوسری امتوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکیں عذاب کا وعدہ تحقیق ہو گیا، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور لوگوں نے جیسے کام کیے ہوں گے ان کے مطابق سب کے درجے ہوں گے. غرض یہ ہے کہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان کا نقصان نہ کیا جائے. سامعین اکرام، سورہ احقاف آیت نمبر 20. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ. جب یہ کافر یعنی جنہوں نے حق سے انکار کیا، حق سے انکار کرنے والے جس دن آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے، ان سے کیا کہا جائے گا؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون. تو ان سے کہا جائے گا
کہ تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور تم نے ان کا لطف تم نے اٹھا لیا، اور آج کے دن فالیوم پس آج تجزونا تمہیں بدلہ دیا جائے گا عذاب الہون، ذلت کا عذاب، بما کنتم کیوں کہ تم تکبر کرتے تھے، زمین میں تکبر کرتے تھے ناحق، وبما کنتم تفسقون، اور جو نافرمانیاں تم نے کی تو اس کے بدلے میں آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ بہت ہی اہم آیت ہے اور ہمارے لیے ہے، کیونکہ ہم حق سے انکار کرنے والے ہیں۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں نا، مجھے مشکل ہو جاتی ہے جب کفرو کا لفظ آتا ہے تو میں یہ یعنی ہر بار جو ہے میں سوچتا ہوں کہ بھئی کس طریقے سے میں یقین دلاؤں کہ اس کے مخاطب ہم ہیں۔ یہ بڑی ایک مطلب کوئی عجیب سی بات ہے کہ ہم نے حق سے انکار کیا ہوا ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، دین اسلام سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے، قرآن آج ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے، رسول کے نقش قدم پر ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر بھی جنت کے دعوے ہیں، جنتیوں کے دعوے ہیں، اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیں، یہ ساری آیت ہمارے لیے۔ دیکھیں کفرو کفر، اس کے مطلب یہ ہے کہ میں نے معنی کیے بھی ہیں، انکار کرنے والا، ناشکری کرنے والا، حق کو چھپانے والا، حق سے انکار کرنے والا، یہ سب معنی ہیں اور یہ سب ہم پر لاگو ہوتے ہیں۔ بہرحال تو اب اس میں یعنی ایک قسم کا ایک شرمندگی دلائی جائے گی ہمیں، یعنی حق کے منکروں کو جب دوزخ ان کے سامنے پیش کی جائے گی یا دوزخ کے سامنے لایا جائے گا۔ دوزخ کو وہ ہے نا کہ برزت الجحیم للغاوین، جو گمراہ لوگ ہیں ان کے لیے دوزخ جو ہے وہ ظاہر کر دی جائے گی، تو ایک بات وہاں پر کی جائے گی اور یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ اور دیکھیں میں تو آپ سے میرا تعلق تو صرف ایک نصیحت سننے اور سنانے کا ہی ہے نا، اور تو کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی پیسے میں مانگتا ہوں آپ سے، نہ کوئی اور کوئی عزت افزائی میں آپ سے مانگتا ہوں۔ بہرحال ایک خیر خواہی کی بات ہے یہ ذرا، اور ہے بات قرآن کی، اللہ بات فرما رہا ہے قرآن میں، حق سے انکار کرنے والے یا تو ہم ہیں یا نہیں ہیں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ بہرحال تو اب دیکھیں اس میں جو مضمون ہے تھوڑا سا میں اس پہ یعنی اللہ کی عطا سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ ان کو ہمیں یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تم نے تو دنیا کو منزل بنا کے، دنیا کی طرف رخ کر کے دنیاوی عیش و آرام میں زندگی گزار دی، آخرت کو تو تم نے بھلا دیا تھا۔ یہ آج کے مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہوگا۔ دیکھیں میں تو قرآن تو سب سے پہلے ہمارے لیے ہے، جو زبانی کافر ہیں وہ جانے، ان کے کام جانے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ ہم تو آخرت کی تیاری نہیں کر رہے، ہم نے تو اللہ کی ملاقات کے دن کو بھلا دیا ہے۔ دنیا جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے، آخرت یعنی آخرت کے لیے آپ زندگی گزاریں گے۔ ورجو الیوم الآخر فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔
ترجمہ، آپ ان سے کہہ دیجیے اے رسول کہ میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، تم بھی بشر ہو، میں بھی بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ تمہارا معبود ایک ہے اور وہ ہے اللہ۔ اب تم تو آئے ہو رب سے ملاقات کی تیاری کے لیے، تھوڑا غور کیجئے ترجمے پہ، تھوڑا میں تفصیلی ترجمہ کر رہا ہوں۔ تم تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں، تمہاری روح کو یہاں جسم دیا ہے، تمہیں انسان بنا دیا ہے، تو اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ تم اللہ کی ملاقات کی تیاری کرو، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو، اپنی ترقی کرو، خلیفۃ اللہ بن جاؤ۔ اور اگر تم اللہ کی ملاقات کی امید رکھتے ہو تو تمہارے لیے لائحہ عمل کیا ہے؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، اچھا عمل کرے، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ تو میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، دیکھیں دنیا میں آ کے یہ آیت بڑی اہم ہے، آیت نمبر 20 جو ہے سورہ احقاف کی۔ دیکھیں انسان یا تو دنیا کے لیے زندگی گزارے گا یا آخرت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ جو دنیا کا طالب ہے تو میں اسے دنیا دوں گا، یعنی دنیا میں ایک زندگی ہے، اور یہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، یعنی متاع الغرور اللہ تعالیٰ نے اسے کیا، وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا سامان ہے۔ آپ کو میں، اے انسان، میں تمہیں مال دوں گا، میں تمہیں اولاد دوں گا، میں تمہیں گھر دوں گا، میں تمہیں یعنی بیوی دوں گا یا شوہر دوں گا، اور تمہیں ایک تمہارا ایک نصیب میں نے لکھ دیا ہے۔ نصیب جو ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ یہ میں ضمنی طور پہ اللہ کی عطا سے یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں یعنی دین آپ سے آپ کا نصیب نہیں چھینتا، نہ نصیب بڑھاتا ہے آپ کا، نہ نصیب کم کرتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، جو قسمت میں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا کہ جفت القلم بما انت لاق، اے ابو ہریرہ جو تمہیں پہنچنا ہے وہ تمہیں پہنچے گا، قلم خشک ہو چکے ہیں۔ تو تقدیر یہ ہمارا عقائد کا مسئلہ ہے کہ کائنات کی، حضور نے فرمایا کہ کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر لکھ دی تھی، زندگی، موت، رزق، سب کچھ سب تقسیم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ فارغ ہو چکا ہے۔ جفت القلم بما انت لاق، بڑی پیاری حدیث ہے، قلم خشک ہو چکا ہے، جو تمہیں پہنچنا ہے پہنچے گا۔ اب رضا بقضا یہ ایک اعلیٰ رتبہ ہے، لیکن اس وقت میں اس پہ بات نہیں کر رہا، میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں۔ تو بالکل صحیح ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اچھا، جو دنیا کا طالب ہو گیا، یہ بات میں تھوڑی سی آگے بڑھا رہا ہوں، تھوڑا سا اگر آپ میری طرف متوجہ ہوں تو یعنی دنیا تو لکھ دی گئی ہے، اب جو صرف دنیا کا طالب ہے اور آخرت پر یقین نہیں رکھتا، یعنی آج کا مسلمان، تو اب یہ اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لے گا اور اپنا مدعا زندگی گزارنے کا دنیا ہی کو بنا لے گا، اور یہ اپنی دنیا کے لیے زندگی وقف کر دے گا۔ ایک اور آیت یہاں پر میں رک کے اللہ کی عطا سے بتا رہا ہوں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟
الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کے لیے، حیات دنیا کے لیے۔ تو ہم تو دیکھیں ہماری منزل تو واضح ہے آج کے مسلمان کی، دنیا اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے نہیں، پوری امت دنیا دار ہے، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، وہ میرے مخاطب ہی نہیں، جو اللہ والے ہیں وہ تو ان سے میں بات ہی نہیں کر رہا، وہ میرے مخاطب ہی نہیں ہے، میرے مخاطب تو آپ ہیں دنیا دار۔ آپ دیکھ لیں اپنی سوچیں، سوچوں میں دنیا ہے، آپ کی دنیا کے مسائل ہیں بس۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے نبی اپنی نظر رحمت ان لوگوں سے ہٹا لیجیے، اس شخص سے ہٹا لیجیے، من تولا عن ذکرنا، جو میری یاد سے پھر گیا، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی، لم یرید الا الحیاۃ الدنیا، ذالک مبلغہم من العلم، ان کا مبلغ علم یہی ہے۔ تو ایک بات، میں بات کو تھوڑا آگے بڑھا رہا ہوں، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، دیکھیں یہ دنیا کی زندگی، ہم نے جو رب کے بندے ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، وہ دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کرتے ہیں، ترک دنیا، رہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ میرے آقا کا واضح فرمان ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم زندگی کا مدعا مجھے بنا لو، میرے لیے جینا مرنا میرے لیے خاص کر دو، اور کہہ دو زبان حال سے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ہم تو اس کے الٹ ہیں، ہماری ساری کوششیں، ہماری زندگی اور موت اللہ کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے۔ یہ بڑے میں چیلنج کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں، آج کا مسلمان میرا مخاطب ہے، لم یرید الا الحیاۃ الدنیا، اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے، اور ہم جو کلمہ گو مسلمان ہیں تو اللہ کی ناراضگی تو بہت زیادہ ہے ہم سے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو۔ تو زبان سے تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن عمل کلمے کے بالکل خلاف ہے۔ ہمارا معبود اللہ نہیں ہے، بالکل نہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مختصر بات۔ اچھا بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جانتا ہے کہ یہ مسلمان جس نے حق سے انکار کیا بھائی، اس کا مدعا تو دنیا ہے۔ اب چاہے یہ زبانی کافر ہو یا زبانی مسلمان ہو، فرق نہیں پڑتا، اصل چیز تو رویہ ہے۔ آپ کو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، نام سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری امیدوں اور اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق سلوک نہیں کیا جائے گا۔ ہماری تو امیدیں ہیں نا کہ بھئی اول تو شفاعت ہوگی، بخشش ہوگی، اور نہیں تو پھر جہنم میں تھوڑی دنوں کے لیے جائیں گے پھر آ جائیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا جو رویہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا ہے، یعنی ہمارا رویہ ایسا ہے، کیونکہ ہم تو شرک میں مبتلا ہیں، اور مشرک کی تو بخشش قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں ہے۔
شرک خفی ہو یا جلی ہو، زہر آپ چھپ کے پئیں یا سب کے سامنے پئیں، زہر تو مارے گا آپ کو۔ شرک خفی، شرک جلی، یعنی اس کا انجام تو ایک صحیح ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جو شرک خفی ہے تو اللہ تعالیٰ بس اس کو بخش دے گا کسی بھی طریقے سے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ہم دراصل ہمیں ڈالا گیا ہے، ایک تو ہم خود خوش فہمی میں ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، در حقیقت اسلام سے ہمارا کوئی تعلق ہے نہیں، اور پھر یہ خوش فہمیاں جو ہیں، سارے سال نمازیں نہیں پڑھیں گے، رمضان میں آ کے نمازیں پڑھنا شروع ہو جائیں گے، روزے رکھیں گے لیکن جھوٹ اور غیبت سے پرہیز نہیں کریں گے، اور پھر جو بھی کریں گے اسلام کے نام پر، ہم جو بھی کر رہے ہیں اس کی حقیقت سے تو ہم واقف نہیں ہیں، تو ایسے نمازیوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنا دی ہے سورہ ماؤن میں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، دوزخ میں جائیں گے وہ لوگ، ویل، ہلاک ہوں گے، دوزخ میں جائیں گے وہ نمازی جو نماز کے مقصد سے غافل ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، یعنی نماز میں ہم جو بھی کہتے ہیں وہ سارا جھوٹ پہ ہے مشتمل، تکبیر اولا سے لے کر ساری نماز جھوٹی ہے ہماری، جھوٹ کا ایک پلندہ ہے۔ اللہ اکبر تو ہے ہی نہیں، ہر رکن میں آپ اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں، آپ نے تو اپنے نفس کو بلند کیا ہوا ہے۔ اسلام تو یہ ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رب کی بڑائی اپنے عمل سے کرنی ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نے کہا جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں، اذہبتم طیبات، اگر میں تھوڑا سا اپنے الفاظ میں اللہ کی عطا سے مضمون بیان کروں کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، سادہ سی بات ہے، ہمارا مدعا زندگی گزارنے کا دنیا ہے، ہم تو عیش و آرام کی زندگی پسند کرتے ہیں، مزے کرو، مزے اٹھاؤ، اور بس ساری بس کھالے پیلے جیلے کا نعرہ کیا چیز ہے؟ مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل کا مطلب کیا ہے کہ بھئی میں نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے، یہ میری پرائیویٹ لائف ہے۔ کھالے پیلے جیلے کا کیا مطلب ہے؟ زندگی گزر جائے گی آرام کے ساتھ، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ کی نظر میں تو آخرت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ مزے اڑاؤ، مزے کرو، خوش رہا کرو، مزے کرو، چاہے جو بھی مزوں کے لیے کرنا پڑے تمہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہم نے یعنی بڑی خراب صورتحال ہے، تو منکر آخرت کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جو بھی نیکی کرتے ہیں، تو جو کافر نیکی کرتے ہیں وہ آخرت کے لیے نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پشاور میں لیڈی ریڈنگ اسپتال ہے، انگریز خاتون نے بنا دیا، وہ تو کافرہ تھی، مشرکہ تھی، تو اس نے تو آخرت کے لیے تو نہیں کیا۔ اگر اس کی نیت بھی ہو، لیکن چونکہ محمد رسول اللہ پہ ایمان نہیں تھا اس کا، تو وہ تو مشرکہ ہے، کافر۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جب آپ خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں تو یہ تو شرک ہو گیا، اللہ کی ذات میں شرک۔ وہ تو کہتے ہیں کہ بھئی عیسیٰ خدا ہے، یسوع جو بھی ہے، یا نیو اسپتال ہے، یا لاہور میں بہت سے ادارے ہیں جو مشرکوں نے بنائے ہیں، ہندوؤں نے، عیسائیوں نے۔ اب آخرت کے لیے تو کم از کم نہیں کیا بھی ہے تو آخرت پہ تو یعنی طریقہ کار غلط ہے، ابھی آگے مضمون آئے گا، تو یہ اعمال تو ضائع ہونے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ،
جو دنیا کا طلبگار ہے، جو آخرت کو نہیں مانتا، تو اس کی دنیا کا جو تقدیر میں نے لکھ دیا ہے اس میں میں کٹوتی نہیں کروں گا، یعنی انکار کی وجہ سے۔ اگر یہ اسلام پر عمل کرنے سے انکاری ہے، چاہے نام کا مسلمان ہو، جو بھی ہو، لیکن آخرت سے انکاری ہے، تو ان کا دنیا میں آپ کو نصیب دوں گا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، آپ کے لیڈروں میں بہت سے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جو نماز بھی صحیح نہیں پڑھتے۔ ویسے ایک بات کہوں، بہت سے لوگ ہیں اسلام سے واقف نہیں ہیں، بڑے بڑے عہدے ہیں ان کے پاس، اور کھا رہے پی رہے جی رہے، وی آئی پی پروٹوکول ہے اور وی آئی پی رہائش اور سب کچھ ہے۔ میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، تو اگر آپ کی منزل دنیا بن گئی، اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی کٹوتی نہیں کرے گا آپ کے نصیب سے۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، وَإِنَّ لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، بغیر کٹوتی کے آپ کو دنیا ملے گی۔ اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کائنات اس کی ہے، یہ تھوڑا سا امتحان کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، تم مجھے اگر بھلا کر زندگی گزارتے ہو تو ٹھیک ہے، بھول جاؤ، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ میں تمہیں وہاں پر بھول جاؤں گا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، دوسری جگہ آج کے دن میں تمہیں بھلا دوں گا جس طرح تم نے آج کی ملاقات کو بھلا دیا۔ تو دیکھیں یہاں یہ آیت بالکل واضح ہے، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے اپنے حصے کا جو نصیب تھا وہ تو تم نے لے لیا دنیا کی زندگی میں، واستمتعتم بها، ان کا لطف تم نے اٹھا لیا۔ ظاہر ہے ہماری ہم تو مزوں کے لیے زندگی گزار رہے، یہ سارے ہوٹل جو آباد ہیں، یہ کھابے ہو رہے ہیں، یہ پہناوے ہیں، اور جو کچھ بھی ہے ہم اس کے مزے لے رہے ہیں، اور بڑی شدت سے مزے اٹھا رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ مزے کریں، مزوں کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ہم نے باقاعدہ پروگرام ترتیب دے رکھے، پارٹی ہونی چاہیے، پارٹی تو بنتی ہے۔ ویسے یہ آپ کی جو روزمرہ گفتگو ہے اس کو یہ برتھ ڈے پارٹی ہے، یہ ویڈنگ اینیورسری ہے، یہ میری برتھ ڈے ہے، یہ میاں کی برتھ ڈے ہے، یہ بیوی کی برتھ ڈے ہے، یہ بچوں کی برتھ ڈے ہے، اور برتھ ڈے ہی برتھ ڈے ہیں۔ تو میں اس کے خلاف نہیں ہوں، مطلب یہ اگر، لیکن خلاف مطلب اگر اللہ کی یاد نہ ہو، یہ بات نوٹ کر لیں، تو یہ زندگی ایک لعنت ہے، لعنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کی یاد کو اگر آپ بھلا کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں، حرص و ہوس کے بندے ہیں، نفس و شیطان کے بندے ہیں۔ تو میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں، تھوڑا سوچ سمجھ کے چلیں، یہ موقع پھر نہیں آئے گا، یہ ایک مہلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے۔ انجام کیا ہے ناشکروں کا؟ آگ پر یہ لوگ کھڑے کیے جائیں گے جو صرف دنیا کی زندگی کے طالب ہیں، ان کو آگ پر کھڑے ہونا ہوگا ایک دن دوزخ کے کنارے، اور وہاں ان سے یہ جملے کہے جائیں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا
واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ. اور جس دن کافر دوزخ کے سامنے کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں لذتیں حاصل کر چکے اور ان سے متمتع ہو چکے، سو آج تم کو ذلت کا عذاب ہے. یہ اس کی سزا ہے کہ تم زمین میں ناحق غرور کیا کرتے تھے اور اس کی کہ بد کرداری کرتے تھے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل